بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم جو بڑی مشہور کتاب ہے فن نحو کی شرح و میات حامد اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کے کئی مقاصد ہیں، لیکن بنیادی مقصد ترکیب ہوتا ہے، اور ویسے سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ یہ شاید ترکیب کی ہی کتاب ہے، اور زور بھی اسی پہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ترکیب کے ساتھ ساتھ فن نحو جو ہے اس کے قواعد بھی اس میں موجود ہیں، اور بڑے اہم قواعد ہیں، یعنی یہ قواعد کی بھی کتاب ہے۔ اب پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے آپ۔ تو ہم نے جہاں اس کی ترکیب کرنی ہے وہاں پر ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے، قواعد بھی ہم نے یاد کرنے ہیں۔ تو بہرحال جو ترکیب ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ ترکیب اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے جو جملے کے کلمات ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تھا، پھر ان کو ملا دینا ہے آپ نے۔ اب جب ترکیب کرتے ہیں تو کوئی بھی جب جملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے، جملہ کون سا ہے، فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ اگر اسمیہ ہے تو آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا تو مبتدا خبر بنا دیں، جملہ مکمل اسمیہ خبریہ۔ ہاں جی، اگر پہلا جز کیا ہے جی فعل، تو لازمی بات ہے وہ جملہ فعلیہ کی تعریف ہی ہے جس کا پہلا جز فعل۔ جب جملہ فعلیہ ہے تو اس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے جی فعل، اور دوسرا فاعل، فعل فاعل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، سب سے پہلا کام یہ کرنا آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ قوانین آپ کو پہلے بھی بتائے کہ یہ جو دو اسموں کا اجتماع ہوتا ہے اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی دو اسم جمع ہو جائیں یا تو وہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، پہلا معرفہ دوسرا پہلا نکرہ دوسرا۔ اگر دونوں معرفہ ہوں تو اکثر، اور اگر وہ درمیان میں آ جائے تو ہمیشہ، اور اگر دونوں نکرہ ہوں تو ہمیشہ موصوف صفت بنیں گے۔ پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو وہ مبتدا خبر بنیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ تو وہ کیا بنیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے قوانین۔ اب آج ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب کرنی ہے نا، اس میں یہ قانون اپلائی ہوگا۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا آپ کو کہ یہ جو جار مجرور ہوتا ہے، کیا یہ خود بخود کچھ نہیں بنتے، خود بخود کچھ نہیں کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جار مجرور مل کے فاعل بن گیا، نائب فاعل بن گیا، مبتدا بن گیا، خبر بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جار مجرور مل کے معطوف علیہ بن جائے، جار مجرور مل کے معطوف بن جائے، ایسا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ یہ کسی نہ کسی کے جار مجرور کیا ہوں گے جی متعلق، جار مجرور متعلق، اس پہ فاعل کا صیغہ۔ اب اگر جس کے یہ متعلق ہوں گے ان کو ان کا کیا کہیں گے متعلق، اس میں مفعول کا صیغہ۔ تو جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہو تو پھر جار مجرور کو کیا کہتے ہیں جی ظرف لاغ بولتے ہیں، ظرف لاغ بولتے ہیں۔ اور اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر جار مجرور کو کیا بولیں گے ظرف مستقر۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ ذہن میں رکھنی ہے بات آپ نے۔ اب آئیے ذرا ترکیب کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو سب سے پہلا ہم نے کیا دیکھنا ہے جی کہ یہ جملہ کون سا ہے، اسمیہ یا فعلیہ۔ اب اس کے لیے ہمیں کس کو دیکھنا پڑے گا، پہلے جز کو۔ تو دیکھیں اس کا پہلا جز کون ہے، اعوذ، کیا ہے بھائی اعوذ، کیا ہے فعل، کون سا صیغہ ہے واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصرہ، مطلب یہ ہے کہ پہلا جز ہو گیا جی فعل۔ تو یہ پکی بات ہے کہ یہ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں اعوذ فعل واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، تو واحد متکلم کے اندر ہمیشہ ضمیر کون سی مستتر ہوتی ہے، انا۔ انا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اور جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے جی مرفوع متصل، مرفوع متصل ہی پوشیدہ ہوگی، بس مرفوع منفصل نہیں۔
منصوب متصل نہیں، منصوب منفصل نہیں، مجرور متصل نہیں، مستتر ہمیشہ مرفوع ٹھیک ہو گیا جی. تو اعوذ فعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا فاعل. ٹھیک ہے جی، مسئلہ تو نہیں. آگے با، یہ حرف جار ہے با تو، اور با جو ہے یہ حرف جار جو ہے نا یہ مبنی علی القصر ہے، مبنی علی یعنی یہ ہمیشہ مقصور ہوگا. با حرف لفظ اللہ اس پہ جلالت جار اپنے، دیکھو جار مجرور مل کے یا ظرف مستقر بنے گا یا ظرف. اب یہ بتائیں یہ کیا بنے گے، کیوں بنے گے ظرف لاغ؟ کیونکہ ان کا متعلق پیچھے اعوذ، تو جار اپنے ظرف لاغ اول کے، کیونکہ آگے من یہ جار مجرور بھی اس کے ظرف لاغ ہے، تو اس لیے ہم اس کو بول دیں گے ظرف لاغ اول ہوا اعوذ فعل کا. ٹھیک ہے جی. اب آگے من، پتہ ہے آپ کو حرف جارہ 17 ہے، ان میں من ہے، من حرف. اب دیکھیے گا الشیطان الرجیم، یہ دو اسم ہے. الشیطان بھی اسم ہے نا الف لام ہے، الرجیم بھی اسم ہے کیونکہ اس پر اسم کی علامت کون سی ہے؟ تو دونوں اسم ہیں. اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4. اب یہاں دیکھیں کون سی صورت ہے، دونوں معرفہ. الشیطان بھی کیا علامت ہے معرفہ کی؟ الرجیم بھی اس پر بھی معرفہ کی کون؟ تو دونوں معرفہ ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ دونوں معرفہ ہوں تو کیا بنے گے؟ تو الشیطان موصوف، یا کہہ رہے ہیں الف لام برائے تعریف شیطان موصوف، الف لام برائے رجیم صیغہ صفت ہے نا، صیغہ ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل، شبہ جملہ اس میں فاعل، یہ جو صیغہ صفت ہوتا ہے نا اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ، یہ کیا بنتے ہیں جی؟ شبہ. تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر من جار کا، جار اپنے ظرف لاغ ثانی ہو گیا کس کا؟ اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور معنی انشائیہ. یہ جو دعا ہوتا ہے نا دعا، جملہ دعائیہ، یہ بھی انشاء کی قسم ہے. تو یہ لفظاً تو خبریہ ہے، فعل ہے فاعل ہے، لیکن یہ انشائیہ ہے کیونکہ ایک طرح سے یہ دعا بھی ہے. یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ چلیں.